اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزم فیض القرآن میں اور قرآن سمجھے کی دعوت پر شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و نہایتی عقیدت کے ساتھ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ میں گفتگو کا سلسلہ اس پر ختم ہوا کہ ان پر عذاب نہ ہونا، یعنی کفار و مشرکین پر عذاب نہ ہونا باوجود کہ وہ یہ کہتے کہ اگر قرآن حق ہے تو اللہ کو چاہیے کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو
بھئی ظاہر ہے کہ جب کوئی بات کسی سے کوئی پیش کرے تو بات درست ہو، حق ہو، لائق عمل ہو، قابل قبول ہو، مگر آدمی اپنی ضد کی بنیاد پر تسلیم نہ کرے تو وہ آدمی یقیناً مستحق سزا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ قرآن پہ کلام کرتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی فرماتے خدا کا کلام ہے، پھر بھی دل میں نہیں اترتا، اور یہ سوچتے کہ ہم جو تصور کر رہے ہیں وہی بہتر، وہی ٹھیک ہے، وہی درست ہے، اور چیلنج یہ کرتے کہ اگر یہ حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو اللہ کو چاہیے کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، لیکن نہیں ہو رہی بارش، نہیں آ رہا عذاب۔ تو عذاب نہ آنے کی وجہ کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ ہاں ان کا ہی سوچنا صحیح تھا، ان کا ہی انکار صحیح تھا، ان کا نہ ماننا ہی حق بجانب تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر عذاب نہ آنے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو ان کا اپنا ہی قول کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وہ خود یہ کہتے تھے کہ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما۔ یہ ان کا نظریہ تھا، تو ان کی ایک اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا، یعنی اللہ کا بھی منشا یہی تھا، ان کا اپنا قول بھی یہی تھا، یعنی جو وہ کہتے تھے یا جو تصور کرتے تھے کہ جب تک قوم میں نبی ہوتا ہے تو نبی کی برکت سے اور نبی کے قدم کی برکتوں سے عذاب ٹل جاتا ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اور اسی بات پر ہمیں اور آپ کو بھی ایک نظریہ قائم کرنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اس کی تائید کرنی چاہیے کہ اولیاء اللہ، محبوبان خدا، اللہ کے مقرب بندے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قدم کی برکت سے اللہ عذاب ٹال دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ گویا یہ لوگ دافع بلیات ہوتے ہیں، یہ لوگ مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہی مانتے ہیں نا، ان کے قدموں میں آتے ہیں کہ مصیبت سے بچ جائیں، ان سے فریاد کرتے ہیں کہ یہ حاجت روائی کر دیں۔ تو غیر لوگ، بدعقیدے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کیا مطلب، ان سے کیا فائدہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے کفار و مشرکین جو اسلام نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کے کلام خدا ہونے کو نہیں مانتے، پھر بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک نبی ہمارے درمیان رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج کے ان بدتمیزوں سے اور ان بدعقیدوں سے، ان وہابیوں اور دیوبندیوں سے تو بہتر وہ اس زمانے کے کفار ٹھہرے جو لوگ یہ سوچتے تھے نبی رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور آج کے یہ لوگ ہیں کہ یہ بھی نہیں مانتے۔ ہم لوگ الحمدللہ قرآن کے اس منشے کے مطابق ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ اگر ان کی یہ بات درست نہ ہوتی اور ان کی یہ سوچ اگر باطل ہوتی اور ان کا یہ نظریہ اگر بہتر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا نا۔ اللہ تعالیٰ کلام میں فرما دیتا ہے کافرو، یہ جو سوچ رہے ہو کہ جب تک نبی ہم میں رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، وہ یہ سوچ رہے ہیں تو اللہ انہی کی سوچ کو اپنا پاکیزہ کلام پیش کر رہا ہے۔
انہی کی سوچ تھی یہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ کس کی سوچ ہے؟ کفار کی، مشرکین کی سوچ ہے کہ جب تک نبی رہیں گے، اے محبوب آپ ان میں رہیں گے، عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ کا منشا بھی گویا کہ یہی ہے کہ اے نبی جب تک تم ان میں رہو گے، لاکھ یہ نافرمانی کریں، شرک کریں، جرم کریں، لیکن تمہارے قدم کی برکت سے وہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ یہ اس زمانے کے کفار و مشرکین کا عقیدہ اور نظریہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ جو انبیاء کو، اولیاء کو، محبوبان خدا کو مشکل کشا جانتے ہیں، دافع بلیات جانتے ہیں، تو یہ قرآن کے عین مطابق ہے نا۔ دو چیزیں بتائی ہیں اللہ نے عذاب نہ ہونے کی، دو وجہ، پھر بھی ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی ہم نے کیا ہی تاکہ وہ اس ذوم میں اور نہ بگڑ جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ بے شک قرآن حق ہے۔ جو نہیں مانے گا اللہ عذاب دے گا، دنیا میں دیا، آخرت کا باقی ہے۔ دو وجہ اللہ نے بتائی، ایک تو یہ کہ ان پہ عذاب نہیں آتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چاہیے کہ آسمان سے پتھر برسائے یا کوئی دردناک عذاب ان پہ نازل کر دے، اور ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور دوسری بات عذاب ٹلنے کی، یہ ایک تو یہ بات یاد رہے، بہت ہی اہم ہے کہ جب تک مصطفیٰ رہیں گے جب تک عذاب نہیں آئے گا۔ آج بھی عذاب نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ بڑے ستھرے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، بڑے نمازی ہیں۔ بندوں میں تو کیسے کیسے بگڑے لوگ ہیں، ہے نہیں؟ گناہیں کر رہے، نافرمانیاں کر رہے، جرائم کر رہے، بد کرداری کو اپنا رکھا، اپنا معاشرہ خراب کر دیا، سب کچھ کیا، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ مستحق کے عذاب تو ہیں لیکن نہیں آتا عذاب، اس کی وجہ مصطفیٰ کا قدم ناز ہے۔ جب تک مصطفیٰ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب نہ آنے کی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بے شک ہمارے مصطفیٰ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ مصطفیٰ نبی ہیں تو عذاب ٹلا ہے، یہ گارنٹی اس بات کی ہے کہ نبی آج بھی ہم میں ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ ہیں جو لوگ کہتے ہیں مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، وہ نظریہ غلط ہے، عقیدہ باطل ہے۔ اگر نہ ہوتے مصطفیٰ نہ تو عذاب آ جاتا۔ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ ہیں ہم میں، اور نبی کے قدم کی برکت ہے کہ جب تک رہیں گے مصطفیٰ عذاب۔ یہ تو جزوی طور پر ادھر ادھر علاقے، اسٹیٹ، ضلع میں مصیبتیں، وبائیں جو آتی ہیں، اس کا تو معیار اس عذاب سے ہے بھی نہیں۔ چھوٹ پھوٹ اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہی رہتے، ہوتے رہیں گے، لیکن پہلے کی طرح عذاب جیسے قوم بنی اسرائیل پر ہوا، جیسے قوم لوط پر ہوا، جیسے قوم عاد و سمود پر ہوا، پوری کی پوری بستی غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، پورے کے پورے لوگ بندر بنا دیے گئے، اس طرح کا عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ نبی کے قدم کی برکت ہے۔ دو وجہ قرآن نے بتائی، ایک تو یہ کہ نبی کا قدم، دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارے بندوں میں اکثریت گنہگاروں کی ہو جائے، لیکن کچھ نیک لوگ، کچھ اچھے لوگ، کچھ ایمان والے، کچھ فرما بردار لوگ استغفار کر رہے ہوں، اللہ سے بخشش کی دعا کر رہے ہوں،
اس سے نجات کی التجا کر رہے ہوں تو ان کے طلب بخشش اور ان کے استغفار کی بنیاد پر بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ نیکوں کی دعاؤں کی طفیل بدکار جیا کرتے ہیں۔ نیک لوگ اگر دعا نہ کریں نا تو بدکاروں کا جینا حرام ہو جائے۔ یہ جو بدکار، گنہگار، مجرم، خطا کار جی رہے ہیں وہ اپنے اوپر ناز نہ کریں، بلکہ یہ خوب سمجھیں ان کا جینا ان کے کردار کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کا جینا راحت و آرام، آسائش، یہ سب کچھ جو انہیں مل رہا ہے یہ نیکوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ نیکوں کی دعاؤں سے وہ لوگ آرام سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کا قدم ان میں ہے اس لیے عذاب نہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ طلب بخشش مانگ رہے ہیں جو لوگ، ان کی وجہ سے بھی اللہ عذاب، یعنی اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے۔ اگر عذاب دینا بھی چاہتا ہے نا تو رحمت پکار کر اپنے رب سے کہتی ہے مولا کہ تیرے بندے تیری یادوں میں آنسو بہا رہے ہیں، یہ استغفار کر رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، اور تو ان پر عذاب ڈالے گا۔ اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے، پس عذاب ملتوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تعلیم ہے کہ دو چیزیں گویا کہ عذاب کو روک دینے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ استغفار کی کثرت کرنا، توبہ کرتے رہنا، اللہ سے استغفار کرنا، اور دوسرے یہ کہ مصطفیٰ کی ذات کو اپنے اندر موجود مان کر قسمت پر ناز کرنا اور ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا کہ نبی کا قدم اور نبی کی ذات کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب بتائیے جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت ٹل رہی ہو اس سے محبت کرنے کا اصول بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کرنا چاہیے نا۔ نبی سے محبت نہیں کیجیے گا تو پھر کس سے کیجیے گا؟ سب سے بڑی محبت تو نبی کی ہے۔ آدمی دنیا میں ان سے محبت کرنے کو تیار رہتا ہے، موبائل کے ذریعے خوب وہ اپنی محبتیں جتا رہا ہے، لیکن دنیا میں آپ کو خوب یاد رہے، دنیا میں اگر کوئی ذات محبت کے قابل ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کرنا ہی ہے محبت تو نبی سے کیجئے، خدا آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہ بھی کہ اب نبی سے محبت کرنا ہی چاہتے ہیں ہم، تو کیسے کریں؟ کون سا طریقہ ہے کہ محبت مصطفیٰ دلوں میں اجاگر ہو جائے اور نبی کے محبت کا چراغ سینوں میں روشن ہو جائے؟ یہ کیسے ہوگا؟ دو چیزوں سے ہوگا۔ ایک تو نسخہ یاد رکھنا ہے آپ کو، عذاب ٹالنے والی چیز استغفار ہے، گویا کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے نبی کے صدقے یہ انعام مل رہا ہے، نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ استغفار کریں گے عذاب ٹلے گا، نبی سے محبت کریں گے اللہ کی رضا ملے گی۔ تو محبت نبی سے ہوگی کیسے؟ اس کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کی پاسداری کی جائے، یعنی نماز، روزے وغیرہ کی جو بھی قانون شرع ہے اس کی پیروی کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنی ہی محبت بسے گی، جتنی محبت بسے گی اسی قدر رحمت باری سے قریب ہوں گے، جتنا رحمت سے قریب ہوں گے اتنا ہی درجات بلند ہوں گے، شرافت ملتی جائے گی۔ کیا پتہ چلا؟ دو چیزیں، استغفار، درود مصطفیٰ۔ ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں
درود و سلام پڑھتے تو لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، فضول ہے. پتہ یہ چل رہا کہ ان کو نبی سے نہ محبت ہے اور نہ نبی سے محبت کرنا سوچتے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور مزید اپنی محبت کو بڑھاتے ہیں، اس لیے یہ درود و سلام کا وٹامن کھاتے ہیں. ہماری محبت کا رشتہ قائم ہے تو دو چیزیں ہیں. خالی کوئی درود ہی پڑھتا رہے، جیسے کچھ نوجوانوں کا، کچھ لوگوں کا معیار ہے، میلاد خوب کراتے ہیں، سلام خوب پڑھتے ہیں، نماز ایک وقت نہیں پڑھتے. اس سے بھی نبی راضی نہیں ہوں گے. نبی راضی ہوں گے نمازوں سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اصول شرع سے، قانون اسلام پر عمل سے. وہ راضی ہوتے جائیں گے اور آپ درود پڑھتے رہیے، قربت بڑھتی جائے گی. استغفار کرتے رہیے، مصیبت سے بچ جائیں گے. آپ کے درجات میں بلندی ہو جائے گی. اللہ دنیا کی دولت اور آخرت کی سرفرازی دونوں آپ کو عطا کرے گا. تو یہ گزشتہ آیتوں کا مفہوم تھا جو جمعہ گزشتہ میں پورا نہیں ہو سکا تھا، اس کو پیش کیا. اب اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ عذاب چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتھروں کی برسات ہو، لیکن نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناحق ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور مومنین کا استغفار ہے جو روکے ہوئے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی عذاب ہوا ہے ان پر. تو کیسا عذاب ہوا ہے؟ اللہ فرماتا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، یعنی کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ان پر عذاب نہ ہو. ہر وجہ سے مستحق کے عذاب ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے بچ گئے ہیں، نہیں، بلکہ نبی کی ذات سے بچے ہیں اور مومن کے استغفار سے بچے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں. وہ نہیں، وہ واقع حدیبیہ ہے نہیں، نبی پر پابندی لگا دی کہ مسلمان مکے میں نہ جائیں، طواف کعبہ نہ کریں. اب بتائیے، جو آدمی طواف کعبہ سے روکے، جو آدمی عبادت نہ کرنے دے، اور جو لوگ عبادت کا مذاق سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر کریں، اب بھی وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوئے. آپ کا ضمیر کہے گا، آپ کی عقل کہے گی یقیناً ایسے لوگ مستحق عذاب ہیں، ہے نا؟ پھر بھی عذاب نہیں ہو رہا. کس لیے نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ان کا یہ سب کرنا صحیح ہے. نہیں نہیں، یہ مت سوچو عرب کے کافروں یا دنیا کے کافروں، آج کے مشرکوں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، قرآن کی تضحیق کر رہے ہو. یہ مت سوچو کہ تمہارا عمل بہت اچھا ہے، عمل تو یقیناً برا ہے، مستحق کے عذاب ہو تم، پھر بھی عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تمہاری وجہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے، مومن کے استغفار کا نتیجہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں. واقع حدیبیہ کی یہ بات ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے. ایسا کیا انہوں نے، اور پھر رب نے فرمایا اور وہ اس کے اہل نہیں، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ وہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں. کس بات کے اہل نہیں ہیں؟ کہ انہیں عذاب نہ دیا جائے، اس کے اہل نہیں ہیں. بلکہ وہ اہل کس بات کے ہیں؟ اس بات کے اہل ہیں کہ ان پر ضرور عذاب کیا جائے، اس کے اہل ہیں. لیکن اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ رب نے فرمایا کہ اس کے دوست، اس کے اولیاء تو وہ پرہیزگار لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں،
جن کی وجہ سے عذاب رکتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں ہے۔ یہ ان کو پارو مشرکین کو معلومات نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے ذوم باطل میں پڑے ہیں، اپنی گمراہی میں پڑے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا، وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ان کا عمل قرآن نے بتایا، ایک تو یہ کہ روکا نبی کو، اہل ایمان کو روکا، کعبے کے طواف سے روکا، مکے میں انٹری سے روکا۔ اب جو نبی پر پابندی لگائے، بینڈ لگائے، اب آپ خود سمجھے مستحق عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ نبی کو روکے، ظلم کرے۔ ایک تو ظلم پہلے کیا کہ مکہ چھوڑا مصطفیٰ نے، آج لوٹ کر آ رہے نبی تو انٹری پہ پابندی۔ آپ خود بتائیں کہ وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں مستحق عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ارے بول دیجئے ہیں تو بولیے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ عذاب کے مستحق ہے، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا تو وہ سوچیں کہ ہمارا عمل اچھا ہے۔ کیا عمل اچھا ہے؟ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ایک ہی جواب دے دیجئے گا، ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سب کیے جا رہے ہیں پھر بھی عذاب ٹل جا رہا ہے۔ یہ مومن کے استغفار کا ثمرہ ہے کہ سب کیے جا رہے ہیں پھر بھی عذاب ٹل جا رہا ہے۔ اور ان کے کارنامے قرآن نے بتا دیے، روکا کعبے میں جانے سے۔ اور کیا کیا؟ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے نہ خانہ کعبہ کے جوار میں، اور اہل ایمان نماز پڑھتے جب طواف کرتے تو یہ لوگ سیٹیاں بجاتے، تماشائی بن کے کھڑے ہوئے تھے، مذاق اڑاتے۔ قرآن میں ذکر ہے سیٹی بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ اسی لیے تالی اس ہاتھ سے بجانا، دونوں ہاتھ حرام ہے شریعت میں، شیطانی عمل ہے، کفاروں کا طریقہ ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے نہیں مجلسوں میں، پروگرامات میں تالیاں بجاتے ہیں، کبھی اس طرح تالی نہیں بجانا چاہیے، حرام ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، شیطانی طریقہ ہے، کفاروں کا طریقہ ہے۔ بعض اعمال میں جو دستک دینے کی تعلیم آئی ہے تو بزرگوں نے فرمایا ہے یوں دستک نہ دیا جائے، بلکہ دستک دینا ہے تو یوں دستک دیا جائے، ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کی پشت ہو تاکہ ان سے فرق ہو جائے۔ ایسے تالی بجانا حرام ہے۔ پروگرامات میں اس میں بہت لوگ بے سمجھے بوجھے بجا دیتے ہیں، بچنا چاہیے۔ یہ ان کا کام ہے تالیاں بجانا، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا اس سلسلے میں جو قرآن میں آیا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ یہ دو وجہ تھی، ایک تو یہ بھی ہے کہ یا تو ان کی عبادت کا ڈھنگ یہی تھا، سیٹی بجا کے عبادت کرتے، تالی بجا کے عبادت کرتے، یا پھر اہل ایمان کی عبادت کا مذاق اڑانا تھا۔ تو ان کی عبادت کا یہ ڈھنگ اگر رہا ہو جب بھی میرے خدا کو پسند نہیں آئے گا، یہ کوئی عبادت ہوئی؟ یہ تو آوارگی ہوئی، یہ تو بدتمیزی ہوئی۔ اور اگر اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے بالائے جرم ہو گیا، مستحق عذاب تھے۔ سیٹی تالی یہ سب چیزیں اسلامی نہیں ہیں۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں لا علمی میں سیٹیاں بجاتے ہیں، سیٹی بجانے کے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے ایسی چیزیں نہ اپنے گھر میں رائج کی جائیں نہ اپنے بچوں کو سکھائی جائیں۔ تالی بجانا، سیٹی بجانا یہ سب قرآن میں آیا ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سیٹی اور تالی فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ یہ عذاب کیسا رہا؟ ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ عذاب نہیں آئے گا، پھر یہ عذاب کیسا؟ وہ بدر کا میدان ہے، مارے گئے، قیدی بنائے گئے، اپنے کیے پہ نادم ہوئے۔ یہ ان پر عذاب تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ حق پر نہیں ہیں۔ سب کر رہے، عذاب نہیں ہو رہا، سمجھتے کہ ہم حق پر ہیں،
اللہ نے پھر بھی ان پر عذاب کیا۔ یہ اجتماعی عذاب نہیں تھا، مومن کے حق میں رحمت، ان کے حق میں زحمت۔ وہ مارے گئے، دولت لٹا رہے تھے دولت۔ وہ 10 لوگ ایسے تھے بڑے رئیس کفاروں کے، جنہوں نے میدان بدر میں جتنے ان کے سپاہی تھے 1000 کی تعداد کم و بیش بتائی گئی ہے، تو ان کے کھانے کا انتظام جب تک جنگ میں رہیں گے 10 لوگوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ڈیلی 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، وہ ان کی دولت، اپنی دولت لٹا رہے تھے۔ ارے یہ دولت کیوں لٹا رہے تھے؟ حق کی خاطر یا نا حق کو پروان چڑھانے کے لیے؟ دنیا جانتی ہے، قرآن کہتا ہے ان کا یہ دولت لٹانا حق نہیں تھا، اور ان کی دولت لٹانے کا کوئی انہیں صلہ بھی نہیں ملا۔ مومن دولت لٹائے تو ثواب نہ ملتا ہے، صدقہ کرے تو ثواب ملتا ہے، مسلمان کی دعوت کرے تو ثواب ملتا ہے۔ حجاج کی ضیافت کے لیے بہت سے لوگ زائرین کا انتظام کرتے ہیں نا حج ہاؤس میں، یہ کھانا کھلاتے ہیں تو ثواب کا کام ہے۔ مدرسہ بنوائے ثواب کا کام ہے، رائے خدا میں خرچ کرے ثواب کا کام ہے، مسجد بنوائے ثواب کا کام ہے۔ اے عرب کے کافرو، یہ ظالم لوگوں پر جو پیسے خرچ کر رہے ہو، اس کا تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ اللہ نے فرما دیا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لاکھ دولت لٹائی پھر بھی ہم نے ان پہ عذاب کر دیا، رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، مارے گئے، قیدی بنائے گئے، سب کچھ ہوا۔ یہ اللہ نے سبق سکھانے کے لیے ان پر ایسا معاملہ پیش کیا۔ رب فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ وہی 10 کفار جو بدر میں پیسہ خرچ کر رہے تھے، کہ کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ایمان سے روکیں، اللہ کی بارگاہ سے روکیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو اب انہیں خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، کریں گے بھی خرچ، پچھتائیں گے، اتنا پیسہ خرچہ ہو گیا، دولت چلی گئی، سب کچھ، لیکن پچھتائیں گے۔ کاش کہ یہ پیسہ ہی بچا لیا ہوتا، وہ بھی نہیں رہا، یہ بھی عذاب ہے۔ دولت اللہ ان کی نکلوا دے رہا ہے، یعنی جو آج اسلام کے خلاف جتنی دولتیں دنیا کی طرف سے خرچ ہو رہی ہیں نا، تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹانے کے لیے یہ اربوں خرب پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی روشنی میں ان پر عذاب ہو رہا ہے، ان کا پیسہ ان کے جیب سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کا اجر انہیں کچھ نہیں ملے گا، نہ ثواب ہی ملے گا نہ فائدہ ہی ملے گا۔ اسلام مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور دولت جو نکل جائے گی دوبارہ آنے والی نہیں ہے، اس لیے نقصانی میں ہے وہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا مومنو تم ایمان اور اسلام پر قائم رکھو، تمہارا محافظ، تمہارے مذہب کا محافظ دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خالق کائنات احکم الحاکمین ہے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، ان پر پچھتاوا ہوں گے پھر مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، یہ آخرت کا عذاب ہوگا ان پر، کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے، اچھے برے کی تمیز ہو جائے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے، اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر
سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ ساری نجاست ایک پر ایک کافروں کی لاش اکٹھا ہو گئی تھی نا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سب لاشیں اکٹھا ہو رہی ہیں، ساری نجاست ایک پر ایک ڈھیر لگا کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، تم کافروں سے فرماؤ مصطفیٰ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ یہی طریقہ ہے نا، جو اسلام لے آتا ہے تو اس کے پچھلے کی ساری غلطیاں، پچھلے سارے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سب درگزر فرما دیتا ہے۔ لیکن جب اسلام جب تک نہیں لائے گا سب مسلط رہے گا۔ نبی نے فرمایا، نبی سے رب نے فرمایا کہ قل للذین کفروا، تم کافروں سے فرما دو اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے۔ جو لوگ ضد پر اڑے رہتے ہیں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہلکا ہلکا سا عذاب آیا ہے سبق سکھانے کے لیے، پھر بھی اڑے رہیں گے مٹا دیے جائیں گے، وجود مٹ جائے گا۔ نبی سے رب نے فرما دیا، یعنی ایک وارننگ ہے کفار کے لیے، سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آؤ، عزت چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آؤ، بلندی چاہتے ہو تو قدم مصطفیٰ میں آؤ، یہیں پہ ملے گی دولت اور کہیں نہیں ملے گی۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے۔ رب نے فرما دیا نبی سے لڑتے رہو فساد مٹ جائے، اور اتنا لڑو کہ اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اس وقت تک ہماری لڑائی جاری رہے گی جب تک کہ ہر جھوپڑی میں اور ہر محل میں اسلام کا جلوہ نہ ہو جائے۔ شہر ہو کہ دیہات، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ وہ دن تو آنے والا ہے، قریب ہے، اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی۔ رب نے فرما دی، گویا تعلیم دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا لڑائی وڑائی کا دور نہیں ہے، فلاں کا دور نہیں ہے، کسی کو برا کہنے کا دور نہیں ہے، ان کو بتائیے اللہ نے نبی سے یہی فرمایا ہے، اپنی لڑائی اہل حق باطل کے خلاف اس وقت تک جاری رکھنا جب تک کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو لو۔ لڑائی ختم کرنے کا دن ابھی نہیں آیا، لڑائی جاری رہے گی۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر پھر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ بعد آ جائیں گے تو ان کا کام دیکھ رہا ہے، مغفرت بخشش ہو جائے گی۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اللہ کس کا مولا ہے؟ آپ کا مولا ہے، ہمارا مولا ہے، صاحب ایمان کا مولا ہے، اہل اسلام کا مولا ہے۔ خدا مددگار ہے کس کا؟ تو اپنے اہل ایمان بندوں کا۔ رب نے فرمایا تمہارا مولا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اور فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار آپ کو مل رہا ہے، پھر بھی آپ چھوڑے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اپنی غفلت ہے نا۔ اللہ نے تو فرما دیا میں کسی کافر کا مددگار نہیں ہوں۔ پھر مولا تو کس کا مددگار ہے؟ میں اہل ایمان کا، غلامان مصطفیٰ کا مددگار ہوں۔ اللہ مدد کرنے کو تیار ہے، اور ہم اپنی غفلتوں کی بنیاد پر اپنے مددگار کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، اپنی کمیوں کو دور کیجئے، احساس کو بیدار کیجئے۔ 9واں پارہ آج ختم ہوا، انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں 10ویں پارے کی شروعات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔